السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر گھنٹی والے بٹن پر کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ اب ہم آتے ہیں اس لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف۔ آج کل ہم بھی آئسولیٹڈ ہیں، لیکن اپنے اپنے گھروں میں، کچھ اپنی فیملیوں کے ساتھ اور کچھ دور۔ ہمارے ان پیغمبروں نے بھی تنہائی کی زندگی گزاری ہے۔ اب ان کے حالات پر غور کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں تنہائی کی زندگی گزاری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی صحرا میں گزاری۔ اب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 2 آدمیوں سے ملے، اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں 2 عورتوں سے ملے۔ وہ 2 آدمی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے آئے جب وہ جیل میں تھے، تو اس وقت 2 لوگ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس جیل خانے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ان 2 عورتوں کے لیے مدد کے لیے گئے۔ 2 آدمی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ملتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں، جبکہ ادھر عورتوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، جو اپنی بھیڑ بکریوں کو پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی خصوصیت ان کی حکمت اور دانائی بھی، جس سے یوسف علیہ السلام ان کی مدد کی تھی۔ ان نوجوانوں کی ان کو جو بادشاہ کو خواب آیا تھا اس کی تعبیر بتائی تھی۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص بات ان کی طاقت تھی، جس سے انہوں نے 2 عورتوں کی مدد کی، ان کی بکریاں لے کر لوگوں کو دور کیا، راستہ بنایا تاکہ وہ بکریوں کو پانی پلا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی خصوصیت عطا کی ہو جس سے آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، تو ادب کے دائرے میں رہ کر آپ کو وہ ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کو لوگوں کی ہیلپ ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ہم جنس لوگوں کی مدد کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے تھوڑی سی ان سے باتیں کی، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا، کہاں سے ہیں وغیرہ، اور کہاں کہ میں تمہیں کچھ ایسا سکھاتا ہوں اور میں تمہیں ایسی باتیں بتاتا ہوں جو تم پوچھنے آئے ہو، اور تمہارا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ عورتوں سے بات کرتے ہیں، اس لیے اپوزٹ جنڈر ہوتا ہے، اس لیے ان عورتوں سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی انہیں کوئی نصیحت کی، اور نہ ہی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، جسٹ ان کی مدد کرتی۔ یہ فرق ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم مختلف جنس سے مخاطب ہوں تو ہمیں اپنے مقصد تک مختصر رہنا چاہیے۔ ان کی مدد بھی اگر کی جائے تو لحاظ کے دائرے میں رہ کر، فضول گوئی سے، فتنے سے، جس سے آگے جا کے فتنہ بڑھے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتا کر ان سے کہا کہ جب تم میں سے ایک شخص یہاں سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے تو میرا ذکر جا کر ضرور کرنا، میرا نام ان سے ضرور لینا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کو مینشن کرنے یا خود کا ذکر کرنے کی بات نہیں کی، انہوں نے ان لڑکیوں کی، ان عورتوں کی مدد کی اور درخت کی چھاؤں میں جا کر دور سے بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھی سے مدد کی امید رکھی، لیکن اس نے نکلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تک ہی نہیں کیا اور وہ بھول گیا۔ جبکہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی امید رکھی نہیں تھی۔ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد فوری مل جاتی ہے جبکہ امید بھی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اور جب امید رکھی جائے کہ لوگ آپ کی مدد کریں گے لیکن وہ مدد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہے، بہت سالوں بعد آئے، دیر آئے سویر آئے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش لی گئی لمبے عرصے کے لیے، لمبی مدت کے لیے، اور جب وہ طویل مدت کے بعد ملے تو حالات اور واقعات بالکل مختلف تھے۔ دیر سے صحیح، لیکن اللہ ان دونوں کی مدد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک لڑکی ان کو بلانے آئی، آپ کو میرے ابو بلا رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مدد کو ریجیکٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے خیر مان کر اسے قبول کیا۔
اللہ کی مدد الگ الگ راستوں سے آتی ہے، جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے ہمیں فوراً آ جاتی ہے، اور جب ہم امید رکھتے ہیں کہ کسی سے وہاں سے آئے تو پھر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندہ بہت سالوں کے بعد واپس لوٹتا ہے، لیکن اپنے مقصد کے لیے، اپنی غرض کی خاطر، جبکہ بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر جاننی ہوتی ہے، وہ اس وقت یہ سوچتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے جو اس کو قید خانے میں ملا تھا یا قید خانے میں اس کا ساتھی تھا، اسے خواب کی تعبیر پوچھ کر وہ بادشاہ کو بتا کر بادشاہ کے سامنے خود کو قابل ثابت کر سکتا ہے، تو اپنی غرض کے ساتھ جو آتا ہے۔ جب وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو بڑے ہٹ دھرم طریقے سے آپ کو پکارتا ہے جیسے ہم بہت پرانے اور سچے دوست ہیں، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس کی مکاری کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ ایک خود غرض انسان ہے، اور جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم مجھے جیل سے نہیں نکلواؤ گے جواب نہیں دوں گا۔ اب بادشاہ کو مدد کی ضرورت تھی اور یوسف علیہ السلام کو پھر بلوایا۔ اب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کسی سے نہیں مانگی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ دوشیزہ جو حضرت موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے انہیں بلانے آئی تھی، اس کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں تھی، وہ کوئی شان و شوکت نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ بہت ہی شرم حیا والی عورتیں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جب ان دو آدمیوں سے بات کی تھی تب کہ میں بہت خوش قسمت ہوں اپنی زندگی کی رحمتوں کی بدولت، جب کہ وہ جیل میں تھے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر طرح کے حالات میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بزرگ سے ملتے ہیں، ان لڑکیوں کے باپ کو، ان کے جو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، شاید وہ آپ کی مدد کریں، جب ان سے ملتے ہیں تو وہ انہیں پہچان گئے، اور بزرگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے اور انہیں اپنا قصہ اور واقعہ اور حالات سنائے۔ کبھی کبھی یہ بالکل جائز ہے کہ ہمیں اپنے دل کی بات جو ہے وہ شیئر کر لینی چاہیے، مگر رائٹ سپاٹ پر، جہاں پہ پتہ ہو کہ ہماری بات دوسری طرف سے سنی جائے، یہ سمجھنے والا اگلا آدمی ہے، پھر آپ اپنے دل کی بات اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، نہ کہ بعد میں کوئی شخص آپ کو ایکسپلائٹ کرے۔ اگر آپ جو سورۃ یوسف ہے، اگر اس کے آپ آیت نمبر 5 پر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال یا بنی لا رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا ہے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب بنا دیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے، اتنی سی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ایک ایک لفظ کو گہرائی میں جا کر دیکھیں۔ ہمارا یہ معاملہ پورے قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر لفظ پہ رک کر اس پر تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، اس کا مطلب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تدبر سے ہمارا فہم مضبوط ہوگا۔ اب اس آیت کی تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آیت کے شروع میں لفظ آیا ہے یا بنیا استعمال ہوا ہے۔ جب ہم کسی کو عزت یا پیار دے کر مخاطب کرتے ہیں تو ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس میں سننے والا بہت غور سے ہماری بات سنتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین بچوں کے سامنے آپس میں ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے مخاطب نہیں کرتے۔ ایسے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے جسے سن کر اگلے کو راحت ملے، لائک میرا پیارا بیٹا، میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میرا چاند۔ لیکن بچے کو بلانا اور اس سے کام لینا یا اس سے کوئی کام کروانا، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، سختی سے کہیں یا پیار سے کہیں، مگر جب اسے آپ احسن انداز میں مخاطب کریں گے تو اس کے ذہن میں کیا اثر پڑتا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ جب بچہ یہ سنتا ہے کہ اسے پیار سے بلایا جا رہا ہے تو اس کے اندر خوف کی بجائے ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب کسی بچے کو مشورہ دیتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو ہمارا انداز، ہمارا رویہ اسے سمجھانے کا ایسا ہوتا ہے جس سے اسے لازمی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے یا اس سے محبت نہیں کی جا رہی۔ اگرچہ مشورہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن انداز بیاں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کشش نہیں بناتا اور بچہ اسے سننا نہیں چاہتا۔ اگر ہمارا مخاطب اچھے انداز میں ہوگا تو بچے کو بات سمجھانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی
اور بچہ بعد میں بڑے غور سے سنے گا اس بات کو اور اسے سمجھ بھی بآسانی آ جائے گی۔ اور جب بھی ہم اس آیت کو ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا یہی مطلب آتا ہے کہ میرے پیارے بیٹے، ہم یہ پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اکثر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں غور سے تو یا بنیا کا مطلب میرے پیارے بیٹے، اور پڑھ کے آگے نکل گیا، اور ہم سمجھتے ہیں بس ایک بیٹا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور آگے کی بات ہو گئی۔ مگر یہ اہم نقطہ ہے، انہوں نے یا بنیا کہہ کر بلایا، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ تو جو والد خاص طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر کنٹرول رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے ذرا سختی سے بات کی جائے، وہ دراصل اپنے اور بچے کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جو ان کے کردار کو تباہ کرے گی اور ان کا اعتماد برباد کر دے گی اور ان کے اندر اعتماد کا فقدان ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جو بھی واقعات ہوئے جو ہم قرآن کے ذریعے پتہ چلے ہیں وہ اس یا بنیا کی بنیاد پر تھے۔ یا بنیا ہی کا اثر ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آگے چل کر پورے ملک اور قوم کو قحط سالی سے نکالتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنی نسلیں تباہ کر دیتے ہیں صرف اپنے بچوں کو پیار سے مخاطب نہ کرنے کی وجہ سے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ آنے والے وقت میں دنیا کے لیے اچھائی لے کر آئے گا، جبکہ بطور والدین ہمارا اس کے ساتھ رویہ ایسا ہے؟ یہاں ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں کام مت کرو، بلکہ پہلے منع کیا لا تقصص رؤیا کا، یہ نہیں کہا کہ لا تخبر کہ اس کا آگاہ نہ کرنا، یہ بھی نہیں کہا لا تقل کہ تم نے بولنا نہیں، لا تحدث کہ تم نے اس کو بیان نہیں کرنا، بلکہ یہ کہا لا تقصص۔ ابھی 2 آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا احسن القصص، اور یہ کہا کہ لا تقصص، اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قصہ کسی کو نہیں بتانا۔ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون سی بات کس کو کب کرنی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ملی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ قصہ بیان نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بات ہر ایک کو بیان کرنے کی نہیں ہوتی، خاص طور پر جب اہل و عیال کا معاملہ، جب گھریلو ایک فیملی کا معاملہ ہو۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بات ان کو بتائی جائے۔ اگر آپ کو پتہ ہے مطلب میری بہن ہے، میرے بھائی ہے، باپ ہے، اس میں کوئی ہماری بات سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو آپ کو وزڈم کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے رویے کی وجہ سے آپ کو ان پر اعتبار نہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ان کو ہر بات بتائیں۔ اگر کسی صورت حال سے وہ گزرے نہیں تو ضروری نہیں کہ وہ بات ان کو بتائی جائے۔ اگر آپ اس صورتحال سے پہلے گزر چکے ہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ بتایا اور اس نے غلط فائدہ اٹھایا ہو تو اگلی بار ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم انٹروڈکشن کے آتے ہیں آخری پارٹ کی طرف۔ آج جو اس کا آخری حصہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، چونکہ آج کا تقابل، یہ جو ہم ابھی تقابل کرنے جا رہے ہیں، یہ زمانی نہیں ہے، یہ موضوعی ہے، اس لیے نکات ذرا منتشر ہوں گے، لیکن موضوع کی مناسبت سے تمام چیزیں باہم مربوط ہوں گی۔ انشاءاللہ آگے ہم انشاءاللہ جو موازنے کریں گے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان بھی ہوں گے، ان کے مابین میں بھی ہوں گے۔ مزید یہ کہ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے مابین بھی بہت دلچسپ ربط اور کنیکشن ہے۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ دونوں قصوں میں بادشاہ کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کے بادشاہ جو ہوتے ہیں جو ان قصوں میں آئے ہیں وہ دونوں خواب دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں
بائبل کے مطابق بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک اسرائیلی بچہ اٹھ کر اس کا تخت الٹ دے گا. مطلب فرعون کو خواب آ رہا ہے کہ ایک اسرائیل کا بچہ ہوگا جو اس کے تخت کی تہس نہس کر دے گا. اور اس کی دلیل قرآن میں اس آیت سے لی گئی ہے جس کا ترجمہ میں یہاں سے بتاتا ہوں. یعنی اللہ فرعون اور اس کے سپہ سالار حامان اور ان کے لشکر کو دکھانا چاہتا تھا جسے وہ ڈرتے تھے. دوسری دونوں خوابوں میں ایک چیز یہ بھی مشترک ہے کہ دونوں کا تعلق سلطنت کے مقدر کے ساتھ تھا. اگر ان خوابوں پر توجہ نہ دی جاتی تو مملکت تباہ ہو جاتی، معیشت برباد ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں خواب بالکل واضح تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اشارے قنابے تھے. فرعون خواب میں کسی گائے کا تذکرہ یا اشارے نہیں ملتے، جبکہ اس کا خواب بالکل واضح تھا. اس دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے قصے میں خواب واضح نہیں تھا بلکہ اس کی تعبیر کا محتاج تھا. یوسف علیہ السلام کے قصے میں 7 خوشحال سالوں کے بعد 7 بدحالی کے سال آنے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں دی تھیں تاکہ مزید برائی سے بچا جا سکے. اگر فرعون ان سے سبق سیکھ کر ایمان لے آئے تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ہم انہیں بڑے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. یوسف علیہ السلام مصر کے نجات دہندہ تھے. قیدی کی وجہ سے جب بادشاہ کو خواب آیا تھا اور بادشاہ نے تعبیر پوچھی تھی تو آزادی پانے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام سے معلوم کر کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی. بادشاہ کے پوچھنے پر قیدی کو بتانا پڑا کہ تعبیر یوسف نے بتائی ہے. چنانچہ قیدی کی وجہ سے یوسف مصر کے نجات دہندہ کہلائے. جبکہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے دوست نے موسیٰ کو نجات دہندہ کہا. نجات دہندہ مطلب دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بڑے دربار میں کہ اگر موسیٰ کی بات پر تم لوگوں نے دھیان نہ دیا تو بربادی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام عدالت میں جانے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بے گناہ تھے اور وہ اپنی صفائی پیش کر کے خود کو الزامات سے بری کروانا چاہتے تھے. جبکہ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام عدالت نہیں جانا چاہتے تھے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا. تو گویا ایک طرف یوسف ہیں جو عدالت جانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف موسیٰ ہے جو فرعون کا سامنا کرنے سے گریز آئیں تاکہ انہیں مدد خداوند جو ہے وہ حاصل ہو سکے. یہاں ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی صورتحال میں کچھ لوگ حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تیار نہیں ہوتے. مزید ایک فرق یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام معصوم تھے وہ عدالت کا سامنا کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام سے قتل کا جرم صادر ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے. یہ خوف اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ انصاف کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اس کے برعکس خوف یہ تھا کہ موقع واردات کا غلط فہم لیا جائے گا اور بے انصافی کے ساتھ محض قتل ہی مقصود ہے. یہ بات یہاں پر مطلب سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی ایک بے انصاف جج کے سامنے پیش ہونے سے کترائے گا، لیکن یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس مشکل گھڑی سے گزار کر مزید پختہ شخصیت اور بہادر بنانا چاہتا، اور موسیٰ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. یوسف علیہ السلام سوالات کرتے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایسے کہ یوسف تو معصوم تھے، لہٰذا ان کی پوزیشن تھی کہ وہ سوالات اٹھاتے کہ آخر ان خواتین کا کیا معاملہ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام سے جرم سرزد ہوا تھا، لہٰذا دربار فرعون میں ان سے سوال ہوتے تھے کہ بھائی وہ فرار ہونے سے پہلے تم جو کچھ کر گئے تھے اس کے بارے میں بتاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی ہے. یوسف علیہ السلام خود کو الزام سے بری کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اعتراف جرم کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ اپنا خاص مشیر بناتا ہے. یہ انتہائی اہم انجام کیسے ہونا جا رہا ہے دونوں نبیوں کا. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ اپنا مشیر خاص بناتا ہے اور خوب نوازتا ہے. گویا ایک طرف ترقی مل رہی ہے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے. ایک طرف ترقی مل رہی ہے اور دوسری طرف تنزلی کا سامنا ہے. مزید یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شاہی محل کے فرزند تھے
تو اب وہ فرعون انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام تعبیر خواب والا معجزہ سر زمین مصر کی خوشحالی کو یقین بنانے کا ذریعہ بنتا ہے، مطلب ان کا نجات دہندہ بنتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملتے ہیں عطا ہوئے وہ مصر کی سرزمین کے لیے بدحالی کا سبب بنتے ہیں۔ بلا کیسے؟ مطلب جیسے ٹڈی آ کر ان کی پوری فصل خراب کر دیتی ہے، کھٹملوں سے عوام کے اندر بیماری پھیل جاتی ہے۔ ہم تو تجربہ کر ہی رہے ہیں، جیسے آج کل کرونا کی وجہ سے مطلب معیشت کا پہیہ کیسے جام ہوا پڑا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فصل تباہ ہوئی، جانیں ضائع ہوئیں، آندھی طوفانوں نے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا، پانی کے ذخائر خون میں تبدیل ہو جائیں جس سے پانی کی فراہمی متاثر اور مستقبل کی کھیتی باڑی کا سارا نظام درہم برہم۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ آنے والی سختیوں سے بچ کر سرزمین مصر خوشحال رہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزوں نے سرزمین مصر کی معیشت اور ان کی قومی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے عہدے کا تقاضا تھا کہ مصر کو خوشحالی بنائے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے ایک چھوٹے سے گھر میں ملازمت ملی، لہٰذا جو چرواہا تھا اسے سرکاری عہدہ ملا، اور خود سرکاری محل کا جو فرزند تھا وہ چرواہا بن گیا۔ بالکل متضاد اپوزٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام چرواہے کے بیٹے تھے اور وہ سرکاری عہدہ مصر میں جا کے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، اور دوسری طرف جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ فرعون کے گھر مطلب شاہی خاندان کا حصہ تھے، اور بعد میں کیا ہوا، مدین میں جا کر وہ چرواہا بن گیا اور بھیڑ بکریاں پالنا شروع کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کو ملامت کے کردار کی پاکیزگی یعنی امانت داری کی وجہ سے ملی، خواتین نے بھی ان کے حق میں گواہی دی، اور خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے، جب دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت ملی ایمانداری اور قوت اور طاقت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے! حکمت، پاکیزگی، کردار ایک طرف اعلیٰ مرتبہ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے نبی کو بھی نواز رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ایمانداری، ملازمت اور طاقت۔ اب بنیادی طور پر آج کل بھی ملازمت کا معیار یہی رہتا ہے، کہیں پہ آپ کو طاقت کی بنیاد پر، جسمانی طاقت کی بنیاد پر، اور کہیں آپ کو ذہانت کی بنیاد پر۔ تاہم دونوں قصوں میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ ہے ایمانداری۔ لطیف نقطہ یہ ہے کہ یوسف کے معاملے میں آیت میں امانت پہلے مذکور ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں امانت بعد میں مذکور ہے۔ موسیٰ کے قصے میں ہدایات ہیں کہ مرد، عورت، لڑکا، لڑکی باہم تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ جب آپ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے، لڑکیوں سے لڑکوں کا، تو ان کے درمیان میں کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، کس ادب اور کس انداز سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ مدین پہنچے اور ایک بیٹی نے اشارتاً اپنے والد سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کا لائے امر رکھا، اور یہ کہ ایک لڑکی کس باوقار انداز میں نکاح کا پیغام ہے بھجوا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے کیا خوبصورت انداز بتایا کہ ایک لڑکی بھی جو ہے وہ اپنے نکاح کا دعوت نامہ جو ہے مرد کی طرف بھیج سکتی ہے، اور یہ کہ لڑکیوں کی حیا کس درجہ کمال کی ہونی چاہیے، اور یہ کہ گھر سے باہر کس حد تک کام کاج کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اور یہ کہ مردوں کے معاشرے میں عورت کی چال میں حیا ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سورۃ قصص آپ لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں کہ ایک عورت کیسے جو ہے بدنامی اور ذلت کا سامان لپیٹ، بالکل اپوزٹ ہے۔ مثلا بے شرمی انسان کو رفتہ رفتہ کس درجے تک گرا دیتی ہے، کس طرح بادشاہ کی بیوی اپنی غیرت سے جاتی رہی، اور بالآخر اسی حرکت نے خود بادشاہ کی بیوی کو ہی پھنسا دیا۔ لسانی اعتبار سے نقطہ، ایک اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں ایک لفظ یوز ہوا ہے 2 دفعہ صرف، شیخ کبیرہ 2 مرتبہ ہے، اور یہ ایک سورۃ قصص میں اور دوسری دفعہ سورۃ یوسف میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں یوسف کے بھائی اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں وہ شیخ کبیر ہیں، ان کے لیے بنیامین کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو سزا پہ رکھ لیں، مطلب ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ ان لہو ابان شیخ کبیرہ۔ اور موسیٰ کے قصے میں جب موسیٰ دونوں لڑکیوں سے معاملہ دریافت کرتے ہیں تو وہ جواباً کہتی ہیں
کہ ہمارے والد شیخ کبیر ہیں، اس لیے ہمیں اپنے مویشیوں کو پانی، اور جب تک یہ لوگ پانی پر سے نہیں ہٹ جائیں گے ہم نہیں پانی پلائیں گے۔ شیخ کہتے ہیں بزرگ آدمی کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ شیخن کبیر یعنی بہت زیادہ بزرگ، ابون شیخن کبیر سورۃ القصص میں۔ ایک اہم درس یوسف کے قصے میں یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک بنیامین یوسف دونوں جو بنیامین علیہ اور یوسف علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ ایک بیوی سے تھے، اور بقیہ بھائی دوسری بیوی سے تھے۔ تو قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ یوں جو دو معاملات جب دو خاندانوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو کیسے اس کو سلجھایا جاتا ہے، کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ یوں دو الگ خاندان جب ملتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح سلجھایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ عداوت اور حسد کس حد تک فطری رویہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور کب نفس اور شیطان جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ شیخ کبیر کہہ کر یوسف کے بھائی ہمدردی چاہ رہے تھے کہ جب دوسری طرف موسیٰ سے مخاطب دونوں لڑکیوں نے باوقار انداز میں اپنا معاملہ رکھ دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمارے ابا شیخ کبیر ہیں، جس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے ابا بہت بڑی چیز ہیں، اس لیے پیچھے ہٹو، ہمیں اپنا کام خود کر لینے دے۔ شاید وہ اپنے ابا کو بہت بڑا بتانے والی تھی۔ اصلی معاملے تک پہنچنے سے قبل ہی دونوں انبیاء اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے سے پردہ اٹھنے سے پہلے قبل بنیامین اور بقیہ بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائیوں سے وہ اس کا اصل راز کھلنے سے پہلے ملاقات ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔